دوں. دیکھو موبائل کا استعمال میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہ کریں, مفید معلومات بھی آپ کو موبائل ہی سے ملتی ہیں, سوشل میڈیا سے ملتی ہیں. اس میں بھی دو انتہائیں ہیں. کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا استعمال ہی نہ کرو, موبائل کو ہمیشہ کے لیے لاکر میں ڈال دو. یہ بھی غلط ہے. آپ کو سوسائٹی کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے, بہت ساری چیزوں میں آپ پیچھے رہ جاؤ گے. اور یہ بھی مت کرو جو آپ نے ابھی کیا ہوا ہے, ہر وقت موبائل, ہر وقت موبائل, ہر وقت موبائل. اس سے تھوڑے دنوں میں آپ پاگل ہو جاؤ گے. آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ صرف دیکھ دیکھ کے پاگل ہو جاؤ گے آپ. تو اعتدال سے کام لو. اعتدال کا مطلب کیا ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو سوشل میڈیا کی مثال ہے گھوڑے کی. آپ گھوڑے کی پشت پہ جب سوار ہوتے ہو, آپ سوار ہوتے ہو یا گھوڑا آپ پہ سوار ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا ایک تیز رفتار آلہ ہے جو فاصلوں کو ختم کر دیتا ہے. آپ لاہور کے کسی ڈاکٹر کو سننا چاہتے ہو, ایک طریقہ ہے یہاں سے آپ جہاز میں جاؤ یا ٹرین میں جاؤ, ایک طریقہ ہے اس کا چینل سبسکرائب کرو اور روزانہ ویڈیو سنو. تو گھوڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تیز رفتار گھوڑا جو آپ کی ٹریولنگ کو کیا کر رہا ہے؟ تیز کر رہا ہے نا سوشل میڈیا. اب میں یہاں بیٹھا ہوں, امریکہ میں لوگ بیان سن رہے ہیں میرا, اگر وہ سوشل میڈیا استعمال نہ کریں تو میرا بیان سننے کے لیے ان کو یہاں آنا پڑے گا. تو سوشل میڈیا ایک گھوڑے کی طرح ہے, تیز رفتار گھوڑا. تو گھوڑا صحیح استعمال ہو, پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے گھوڑے پہ سوار ہونا ہے, گھوڑے کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا. دوسری شرط یہ ہے کہ گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ کی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں نہ ہو, آپ اپنے حساب سے موڑ سکیں. تیسری بات یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے, گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ میں کیوں سوار ہو رہا ہوں, میں نے جانا کہاں ہے. سوار ہونے کے بعد فیصلہ نہیں کرنا میں نے جانا کہاں ہے, کہ چلو گھوڑا جہاں لے جائے گا میں وہاں جاؤں گا. آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے, گھوڑا چلنا شروع, لوگ کہنے کہاں جا رہے ہیں, جہاں گھوڑا لے جائے گا وہاں جا رہا ہوں. اس سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف ہے؟ تو سوشل میڈیا سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں یوٹیوب پہ یہ چینل کھول کے دیکھ کیوں رہا ہوں, میں یوٹیوب پہ جا کیوں رہا ہوں, فیس بک پہ جا کیوں رہا ہوں. یہ فیصلہ پہلے کرنا ہے آپ نے. جانے کے بعد تو یوٹیوب اور فیس بک آپ کو گھمائے گا. ابے کیا ہو گیا, آپ نے موبائل ویسے ہی کھول کے دیکھا نا, ویسے ہی بیٹھے بیٹھے تکلیف ہوئی, کچھ یوں کیا یوں کر کے, کوئی خوبصورت سی لڑکی آئے گی, ابے یار اگلا دیکھو کیا ہے, پھر آئے گا ڈالر اور مہنگا ہو گیا, یار یہ تو بڑی ٹینشن والی خبر ہے, ذرا اس سے متعلق اور خبریں دیکھتا ہوں. انڈیا چاند پہ پہنچ گیا. تو یہ اس کا آپ کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ نے پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے دیکھنا کیا ہے. آپ کی طبیعت خراب ہے, میڈیکل کوئی ایشو ہے, تو آپ یوٹیوب پہ جا رہے ہو, کوئی ڈاکٹر کا اچھا چینل, تو پہلے آپ لکھو بھائی, اس پہ سرچ کرو, پھر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرو, اس کا چینل سنو, پھر 2-4 اور کا سنو. دائیں بائیں جو کچھ آ رہا ہے اس سے آپ کو کوئی دلچسپی بولو نہیں ہونی چاہیے. آپ پشاور جا رہے ہو, ٹرین میں آپ جا رہے ہو, راستے میں کتنے اچھے اچھے مناظر آ رہے ہوتے ہیں. کسی بیوقوف کو دیکھا کھڑکی سے چھلانگ لگا لے کہ یار یہ چونکہ بڑا اچھا ایک منظر آیا, میں جا رہا ہوں, تم لوگ میں اگلی ٹرین سے آ جاؤں گا. ابے بھائی یہ منظر کی بات میں دیکھ لینا, ابھی تو اپنی منزل کو فوکس کر تو. تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی, پہلے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ آپ نے دیکھنا کیا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں. دوسرا کام, وہاں جانے کے بعد آپ نے اس پہ سوار ہونا ہے, میڈیا نے آپ کے اوپر سوار نہیں ہونا. وہ ایک ہی چیز ہے جس کی 3 مختلف تعبیریں ہیں. تو آپ کو پتا ہونا ہے, آپ نے کوئی مذہبی بات دیکھنی ہے, مسئلے کی تحقیق کرنی ہے, تو وہ آپ لکھ کے سرچ کریں, اسی کو فوکس کریں, دائیں بائیں نہ جائیں. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں, کہتے تو نہیں ہے لیکن میری اس بات پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بہت ساری دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم سرچ کچھ کرنے چلے تھے لیکن کوئی بہت زبردست ویڈیو سامنے آ گئی, اس سے ہمیں بڑی مفید معلومات مل گئیں. کیونکہ اگر ہم یہی دیکھ کے یوٹیوب پہ دیکھیں گے کہ کیا دیکھنا ہے, تو یوٹیوب یا فیس بک پہ بہت دفعہ اچھے اچھے کلپ آ رہے ہوتے ہیں جن سے بڑی نالج مل جاتی ہے. تو میں بھی خود اس کا قائل ہوں. تو یہ کام بھی کریں, اس کے لیے آدھا گھنٹہ رکھ لیں دن میں. آدھا گھنٹہ وہ رکھیں کہ بس اٹرم شٹرم دیکھنا ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے؟ اٹرم شٹرم کا مطلب یہ ہے کہ بس ویسے ہی دیکھنا ہے, شاید کوئی مفید بات
سامنے آ جائے, لیکن اس کو پابند کریں. آدھا گھنٹہ نہیں ہو رہا, 1 گھنٹہ کر لو. ہماری قوم نہ آدھا گھنٹہ, نہ 15 منٹ, نہ 1 گھنٹہ, لامحدود. جب ویلے بیٹھے ہوں گے فوراً موبائل نکال کے اٹرم پٹرم دیکھنا شروع. اور قوم میں ویلے زیادہ ہیں. ویلے لوگ کیا ہیں؟ اور جو قوم میں مفید لوگ ہیں نا, جن کی صلاحیت فارغ وقت میں کسی بہت اچھے کام میں سرو ہو سکتی تھی, ان کی صلاحیت بھی اس میں برباد ہو رہی ہے. جب فارغ بیٹھے ہوں گے ایک دم نکال کے دیکھنا شروع کرو, یوں کرو, انہوں نے کیا ہوا بھائی, یہ آیا یہ. بھائی اس کو محدود کرو آپ. ابے لوفری کا بھی تو کوئی ٹائم ہونا چاہیے نا. اس کو میں لوفری سے تعبیر کر رہا ہوں کہ آپ نے یوٹیوب نکالا, یوں کیا بھائی, یہ لگایا, کیا آیا بھائی, دیکھیں کوئی نیا کچھ آیا ہوا ہے, تو اس کو کریں. یہ لوفری حرام چیز کی طرف نہ جائیں کہ لوفری میں آپ لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں. ویسے ہی کہ یار دیکھیں بھائی سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے, تو یہ بھی دیکھ لیں آپ. لیکن اس کو کیا کریں, آدھا گھنٹہ ہو. جیسے ہم آدھا گھنٹہ گپ شپ کے لیے لگاتے ہیں, لوفری کرتے ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا یار, میں کہ سارا دن کام تھوڑی کرتا رہوں گا, یار بیٹھ یار. میرے پاس لوفری یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی مرغیوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں, دیکھتا ہوں یہ انڈے سے چوزا نکلا ہے کہ نہیں نکلا, کوئی نکلنے میں دشواری ہو رہی ہے, آپریشن کرتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ ایک چوزا میں نے آپریشن کر کے نکالا, سر اندر رہ گیا, ٹانگیں باہر. بڑا حسین منظر تھا وہ, کیونکہ چوزا جو ہے نا پیچھے سے ٹانگ مارتا ہے تو آگے سے سر نکلتا ہے اس کا. پیچھے سے ہم نے پہلے آپریشن کر دیا, وہ ٹانگیں ہوا میں مار رہا ہے, سر نکل نہیں رہا آگے اس کا. ایک نیوٹن اسی طرح تو سائنس کے قوانین ایجاد کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو ہماری لوفری یہ ہوتی ہے, گائے کے پاس جا کے بیٹھ گئے, بکری کے پاس خیریت پوچھی. کل میں گیا ہوں, بکری کا دودھ کسی نے 2 دن سے نہیں نکالا, تو اس کا دودھ ایک تھن خراب ہو گیا. تو خیر, تو سوشل میڈیا پہ میں بھی ایسا کرتا ہوں. میں آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ تو نہیں, آدھا گھنٹہ میں ایسا کرتا ہوں کہ یار دیکھو چل کیا رہا ہے مارکیٹ میں. اسی میں پھر یہ نیگیٹو کمنٹس, سائنسدانوں کے ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب کی تصویر لگا دی کہ بھائی وہ سائنسدان یہ کر رہے ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب حوروں کے فضائل. تو یہ مجھے آدھا گھنٹہ, پونے گھنٹے سے پتہ چلتا ہے. باقی سارا دن یہ موبائل فلائٹ موڈ پہ میری جیب میں رہتا ہے, ایسی کی تیسی. کیونکہ سوائے اسٹریس, ڈپریشن, ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ بہت ہے. اور ایک لوفری کا ٹائم ہم نے اور موبائل پہ رکھا ہوا ہے گھر والوں کے ساتھ. وہ یہ ہوگا کہ بھائی گھر والوں کے ساتھ آدمی کیا ٹائم پاس کرے, ان کو بھی تو گپ شپ چاہیے. تو اب بیٹھ کے کیا گپ شپ لگائیں. 1 سال ہو گیا شادی کو, 2 سال ہو گئے, گپ شپ باتیں کیا ہو جاتی ہیں. جب شادی ہوتی ہے تو شروع میں کتنی باتیں ہوتی ہیں نا, پیدائش سے لے کے اپنے تک کے سارے حال احوال میاں بیوی ایک دوسرے کو سناتے سناتے اب باتیں ختم. اب پتہ ہے پڈے شروع ہونے کا ٹائم شروع ہو گیا. اب لڑائی ہوگی, اب وہ کوئی بات کرے گی تو اس کو بھی غصہ آئے گا, اس کو بھی. تو جو لڑائی کا ٹائم ہے وہ جب شروع ہو جائے تو پھر بجائے لڑنے کے بیگم کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مشاعرہ دیکھ لو, کوئی مزاحیہ شاعری دیکھ لو, کوئی پرینک دیکھ لو, جائز پرینک ہو. تو یہ بیگم کے ساتھ لڈو کھیل لو. پہلے لڈو کھیلتے تھے لوگ, اب وہ لڈو کا دور گیا. اب کیا ہے, LED پہ کچھ لگا لیا آپ نے, بیگم سنا ہے بھائی وہ چلا وہ نیا پرینک آیا ہے, سنا ہے نادر علی کا, دیکھتے ہیں بھائی. میں نہیں کہہ رہا نیا آیا ہے, میں مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, یا اور کسی کا آ گیا تو تھوڑا سا انجوائے کر لیتے آدمی. اس سے زیادہ 3 چیزیں ہو گئیں موبائل کے استعمال میں. ایک تو یہ کہ آپ کو واقعی کوئی ضرورت ہے وہ سرچ کریں آپ, اور 2 چیزیں لوفری کے لیے. ایک بیگم کے ساتھ کچھ آپ نے پروگرام دیکھنے ہیں تو وہ متعین کر لو, بھائی پرینک آ رہے ہیں. ایک پنجابی میں بڑا زبردست وہ مزاحیہ آتا ہے, وہ بڑا, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, میں اسے پنجاب میں میری بات چیت بھی ہوئی. وہ کیا کر رہا ہے جی, آرڈر کر رہا ہے کہ جی وہ آپ کے ہاں اتنی دے گئے ہیں, وہ بڑا آرڈر ہے نا, اور اتنی دے گئے, اگر ہم آپ سے بنوائیں تو کتنے پیسے بنیں گے. اس نے بتایا جی اتنی دے گا. وہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ اب تو دے گے ہی دے گے. آخر میں کہتے ہیں 1 پاؤ چاول پہنچا دیں ہمارے یہاں. ٹھیک, انٹرٹینمنٹ کے لیے, خوش ہونے کے لیے کیا ہے, اچھی چیز ہے. وہ نادر علی کا تھا نا, وہ جب میں نے پہلا پرینک دیکھا نا نادر علی کا, وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ہی دیکھا تھا میں نے. تو گھر والوں کے اس بہانے آدمی ٹائم دے دیتا ہے نا. تو وہ میں نے پرینک دیکھا نادر علی کا, لوگ کہہ رہے ہیں مفتی ہو کے پرینک دیکھ رہے ہیں. بھائی بیگم کے ساتھ, بچوں کے ساتھ آدمی مفتی یا ڈاکٹر نہیں ہوتا. میں اب بیگم کو لے کے بٹھاؤں, اس کو بولوں تم نے 5 ٹائم نمازیں پڑھی, خشوع خضوع سے پڑھی ہیں, سجدہ سہو کیا تھا اگر غلطی ہوئی تھی, تو یہ تھوڑی ہوتا ہے. گھر والوں کے ساتھ تو, گھر میں تو ویسے بھی کوئی مفتی ہوتا ہی نہیں ہے. گھر میں تو آدمی شوہر ہوتا ہے, اور شوہر آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے بیچارہ. تو وہ نادر علی کا پرینک فرسٹ ٹائم جو میں نے دیکھا نا, اس میں وہ بندہ آیا کہ گوشت خریدنے کے لیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی 1 کلو گوشت آپ کا. پھر فون پہ کہتا ہے 2 گدھے اور گرا دے.
دیکھا گوشت کھلا رہے تو ہمیں, اس نے کہا آپ نے گوشت بولا ہے نا, تھوڑا ایک مزاحیہ سا وہ ہوتا. تو یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے, جائز انٹرٹینمنٹ ہو, اس کے لیے بھی تھوڑا ٹائم, یعنی 3 چیزوں میں موبائل کو لفٹ کرانا ہے آپ. ایک مفید نالج کے لیے, اس میں تو جتنا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے, آپ کو 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے, 2 گھنٹہ بھی, لیکن پھر اس میں اپنے ہدف سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے. دوسرا ایویں کہ دیکھیں اس دنیا کہاں جا رہی ہے, کمنٹس پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ بہت ہے, اس کے لیے بہت زیادہ ہو گیا, آپ 1 گھنٹہ لگا لو اس کے لیے. اور تیسرا